انسانی جذبات کی آئینہ دار کہانی جس کا نام ہے لوح مزار۔ میں اسے دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ محبت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ آدمی ہمہ وقت بس ایک ہی کسی شخص کے گن گاتا رہتا ہے، ہمہ وقت ایک ہی صورت اس کی نگاہوں کے سامنے رقصاں رہتی ہے، اس کے ہونٹوں پر بس ایک ہی نام بار بار گنگناتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کی ہر چیز بے پرواہ ہو کر انسان بس ایک ہی بت کی پوجا میں منہمک رہتا ہے۔ میری اپنی داستان کا سارا مفہوم بس ایک ہی لفظ محبت میں پنہاں و پوشیدہ ہے۔ مجھے کسی لمبی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے دیکھا تھا اور حاصل کر لیا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ میری زندگی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ پورے 1 سال تک وہ میری رفیق حیات کی حیثیت سے رہی۔ اس کے گیسوؤں کے تلے پورا 1 سال یوں گزرا کہ مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ کب دن ہوا اور کب رات آئی اور پھر وہ مر گئی۔ کس طرح، کیوں کر، اس کے بارے میں مجھے ابھی تک یاد نہیں۔ ایک روز وہ بارش میں بھیگتی ہوئی گھر پہنچی، دوسرے دن اسے کھانسی آنے لگی۔ پورے 1 ہفتے تک وہ اسی حالت میں بستر پر رہی۔ ڈاکٹر آئے، دوائیاں تجویز ہوئیں، ہر قسم کا علاج کیا گیا۔ ایک کل وقتی نرس اس کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کی گئی، لیکن سب بیکار۔ اس کے ہاتھ گرم رہتے تھے اور سارا دھڑ برف کی مانند ٹھنڈا۔ اور پھر ایک روز وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی۔ رسم کے مطابق ایک پادری کو بلایا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، اگر میری بیوی نے کچھ گناہ کیے ہوں جو میرے علم میں ہوں تو اسے بتا دوں۔ مجھے اس پر سخت غصہ آیا۔ میں قطعی نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم روح کے بارے میں کچھ بھی بات کروں۔ کسی کو اس کی موت کے بعد اس کے بارے میں جاننے کا کیا حق تھا؟ میں نے اسے گھر سے بھگا دیا۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، یہ نرم دل آدمی تھا۔ اس کے صبر و تلقین پر میرا دل بھر آیا۔ میں اس کے بازوؤں میں سمٹ کر رونے لگا۔ مجھے لوگوں نے میت کی تدفین کے سلسلے میں نہ جانے کتنی ہدایات کیں۔ مجھے کچھ یاد نہیں۔ ہاں، مجھے اس کا تابوت یاد ہے۔ مجھے وہ آواز بھی اچھی طرح یاد ہے جو ہتھوڑی سے نکلی تھی جب اس کا تابوت جوڑا جا رہا تھا۔ قبرستان میں پہنچ کر اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ میرے خدا! اس کے خوبصورت جسم کو مٹی تلے دبا دیا گیا۔ میرے ارد گرد صرف احباب تھے اور بس۔ پھر میں ان سب سے پیچھا چھڑا کر بھاگ نکلا۔ اس روز میں سارا دن شہر کی گلیوں میں گھومتا رہا، تنہا اور آوارہ۔ پھر دوسرے دن میں نے شہر چھوڑ دیا اور لمبے سفر پر نکل گیا۔ میں اپنے شہر میں کل ہی واپس لوٹا ہوں۔ جس وقت میں شب خوابی کے کمرے میں پہنچا، نہ پوچھیے کہ میری کیا حالت ہوئی۔ وہاں کی ہر چیز سے اس کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ پھر میرا دل اچانک بھر آیا۔ میں نے کھڑکی کھول کر صاف ہوا میں سانس لی اور نیچے کی سمت دیکھا، لیکن طبیعت بے حد الجھنے لگی تھی۔ میں نے کوٹ پہنا اور باہر بھاگ نکلا۔ جس وقت میں ہال میں پہنچا تو میری نظریں اس قد آدم آئینے پر جا پڑیں جو دروازے کے پاس لگا ہوا تھا۔ یہی وہ آئینہ تھا جس میں وہ اکثر اپنے عکس کو باہر جانے سے قبل دیکھا کرتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میرے بجائے خود اسی کا عکس آئینے میں جھلک رہا ہو۔ درد کی ایک کانپتی ہوئی لہر مجھے اپنے دل میں محسوس ہوئی اور میں تیزی سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر بلا ارادہ خود بخود میرے قدم اس قبرستان کی طرف اٹھتے چلے گئے جہاں وہ دفن تھی۔ میں چلتا ہوا اس کی قبر تک جا پہنچا جہاں مٹی کے ڈھیر کے پیچھے آویزاں لوح پر کندہ تھا۔ یہاں برائس دفن ہے۔
جو محبت اور وفا کی دیوی تھی۔ میں نے قبر کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا تو وہ یہاں پڑی ہوئی ہے، تنہا خاک میں غلطاں۔ اور پھر میں زمین پر بیٹھ کر سسکنے لگا، رونے لگا، میری ہچکیاں بند گئیں۔ میں وہاں بہت دیر تک بیٹھا رہا، حتیٰ کہ شام کے سائے گہرے ہونے لگے، اور تب مجھ پر ایک عجیب قسم کے خیال نے غلبہ پا لیا۔ ایک ہجر وہ عاشق کی مانند میری طبیعت چاہنے لگی کہ ہجر زدہ رات اسی جگہ اسی کے پاس گزاروں، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے دیکھ لیا جائے گا تو مجھے بھگا دیا جائے گا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور مردوں کی اس بستی کی سیر کرنے چل پڑا۔ اس وقت مجھ پر رنج زدہ خیالات کی یورش تھی۔ میں سوچنے لگا، ہم لوگ اپنے عالی شان مکانوں میں رہتے ہیں، عمدہ سے عمدہ کھانا کھاتے ہیں، بہتر سے بہتر مشروب پیتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں، لیکن ان سب کا انجام کار کیا ہوتا ہے؟ وہ 2 گز زمین اور بس۔ قبرستان کے سرسبز حصے سے گزر کر آخر کار میں اس حصے میں جا پہنچا جو وہاں ویران پڑا تھا۔ مدتوں سے یہاں کوئی دفن نہیں ہوا تھا، اور اس جگہ موجود قبریں تقریباً زمین کے برابر ہو چکی تھیں۔ ان پر لگے ہوئے کتبے بوسیدہ اور کرم خوردہ نظر آ رہے تھے۔ وہاں بالکل ہی تنہا تھا، سناٹا تھا، سکوت تھا، ادھر ادھر کچھ نہیں تھا۔ ہوا بھی ایسے تھی کہ وہ بھی ساکت اور خاموش، کسی قسم کی کوئی آہٹ وہاں پہ نہیں تھی۔ پھر میں نے بڑی سی جھاڑی کو اپنے لیے تجویز کیا اور اسی کی شاخوں کے درمیان جا چھپا تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے اور یہاں سے بھگا نہ دے۔ جب رات پوری طرح چھا گیا اور ہر سمت اندھیرا طاری ہو گیا تو میں اپنی کمین گاہ سے نکلا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبروں کے درمیان بنے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ میں وہاں گھنٹوں یوں ہی بھٹکتا رہا، کسی آوارہ روح کی مانند۔ میری نظریں اندھیرے میں اسے تلاش کرتی رہیں، لیکن مجھے اس کی صورت کہیں نظر نہیں آئی۔ رات کے گہرے اندھیرے میں میرے قدم ملک عدم کے باسیوں کی قبروں کے درمیان متواتر لرزاں تھے۔ میں قبروں پر نصب کتبوں کو رک رک کر اور جھک جھک کر پڑھتا رہا، ان پر انگلیاں پھیر کر ان کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس رات آسمان پر چاند بھی نہ تھا، میرے سامنے قبریں تھیں، دور دور تک کسی دوسرے جاندار کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھ پر تب ایک قسم کا خوف سا چھانے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا دل کانوں میں دھڑک رہا ہو۔ اسی لمحے مجھے یوں لگا جیسے مدھم سی کچھ اور آوازیں بھی سنائی دی ہوں۔ میں ٹھٹک گیا۔ کیا میں نے جو کچھ سنا تھا وہ میرے اپنے ذہن کی پیداوار تھی، یا پھر یہ آوازیں اس زمین سے نکلی تھیں جس میں لاتعداد مردوں کے اجسام سڑ رہے تھے، گل رہے تھے، بے وقت ہو گئے تھے؟ میرے اندر دہشت کی لہر اٹھی، اور اسی لمحے مجھے یوں لگا جن سنگی سل پر میں بیٹھا ہوا ہوں وہ ہل رہی ہے۔ مجھے یوں لگا کہ جس میں پتھر کی سل پر بیٹھا ہوا ہوں وہ ہل رہی ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی، وہ واقعی ہل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اندر سے کوئی اوپر دھکیل رہا ہو۔ ایک فوری چھلانگ کے ذریعے اچھل کر میں دوسری قبر پر جا گرا۔ وہاں میں نے دیکھا جس جگہ میں بیٹھا تھا وہ سل اچھل کر ہٹ گئی، اور پھر یوں لگا جیسے ہونے والے سوراخ میں سے کوئی باہر نکل آیا۔ وہ یقیناً ایک ہڈیوں کا پنجر تھا، ڈھانچہ تھا، غالباً قبر کا مردہ تھا۔ حالانکہ رات خاصی تاریک تھی، لیکن میں اسے صاف دیکھ رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ مجھے وہ تحریر بھی صاف نظر آ رہی تھی جو اس کے لوح مزار پر کندہ تھی۔ وہاں لکھا تھا، یہ جوکس کی آخری آرام گاہ ہے، جو ایک ایماندار آدمی، ایک پر محبت خاوند اور ایک امن پسند شخص تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں کا پنجر ذرا سا جھکا، اپنی قبر کی تحریر پڑھنے لگا۔
اس سے فارغ ہو کر اس نے قریب پڑا ہوا ایک نوکیلا پتھر اٹھایا اور لوح پر درج تحریر کو مٹانے لگا۔ چند ہی لمحوں کی کوشش کے بعد وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے اس مٹے ہوئے حصے پر اپنی لمبی لمبی استخوانی انگلیوں سے ایک دوسری تحریر لکھنی شروع کر دی، جو اس طرح تھی: یہ جوگس کی قبر ہے، جو ایک پرلے درجے کا بے ایمان، مغرور اور ظالم شخص تھا، جس نے نہ صرف یہ کہ اپنی بیوی کو ساری عمر پریشان رکھا بلکہ اپنے باپ کی موت کا سبب بھی بنا۔ میں نے تحریر پر پڑھ کر ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ آس پاس دور و نزدیک ہر طرف قبریں کھلی ہوئی تھیں اور ان کے اندر کے مردے باہر نکل کر اسی قسم کے کام میں منہمک تھے۔ وہ سب کے سب لوح تحریر کو مٹا کر اپنی انگلیوں سے وہ سچائیاں رقم کر رہے تھے جن سے دنیا ناواقف تھی۔ جس تحریر پر میری نظریں پڑیں، اس سے یہی پتہ چلا کہ زندگی میں بے تحاشا پسند کیے جانے والے کتنے سیاہ دل اور ریاکار تھے۔ ان میں عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، ہر قسم کے لوگ تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس جم غفیر میں سوائے چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں، جھوٹوں اور مکاروں کے کوئی ایک بھی شریف روح موجود نہ تھی۔ اس لمحے مجھے اس کا خیال آیا اور میں نے سوچا یقیناً اس وقت اس نے بھی اپنے لوح مزار کی تحریر کو ضرور تبدیل کیا ہوگا۔ اور پھر میں تیز رفتاری سے چل پڑا، اپنے ارد گرد متحرک پنجروں کے درمیان بالکل ہر چیز سے بے نیاز ہو کر، بے خوف ہو کر، بے پرواہ ہو کر چلتا گیا کہ میں اس کی قبر کے سامنے آ گیا۔ میں نے اسے دور ہی سے پہچان لیا تھا، گو کہ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ اس کے جسم پر بوسیدہ کفن ضرور تھا اور اس میں چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس کی مرمری لوح پر کچھ دیر قبل محبت اور وفا کی دیوی کے الفاظ کندہ تھے جو میں نے ہی کندہ کرائے تھے۔ مردوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی لوح پر جو تختیاں لگی ہوتی ہیں وہ خود ان لوگوں کی اپنی مرضی سے نہیں لگی ہوتی، ان کے لواحقین لگاتے ہیں۔ وہ جیسا ان کو سمجھتے ہیں اس طرح کی تختی کے اوپر الفاظ کندہ کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی اس کی قبر پر یہی لکھوایا تھا: محبت اور وفا کی دیوی۔ وہاں لکھا تھا: یہاں برائش دفن ہے، جو ایک روز بھیگتی ہوئی اپنے عاشق سے ملنے گئی اور نمونیا کا شکار ہو کر مری۔ یہ تحریر مجھے خوف زدہ، دہشت زدہ اور وحشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں جس کے اوپر جان چھڑکتا تھا، میں جس کو اپنی دنیا کا واحد مقصد سمجھ کر جسے میں نے پا لیا تھا، اس کا کوئی اور عاشق بھی تھا، یہ میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن وہاں اس کی قبر کے اوپر کندہ تحریر یہ سارا کچھ بتا رہی تھی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ تحریر دیکھ کر مجھ پر اور کیا گزری۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسری صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ مجھے برائس کی قبر سے اٹھا کر لایا گیا جب میں وہاں پہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔